ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کوئی نیکی کرے، کوئی عبادت کرے، اور اس عبادت میں جو وہ اللہ رب العالمین کے لیے کر رہا ہے، اس عبادت میں اس کے دل میں دکھاوا آ جائے، کسی سے وہ تعریف کا طلبگار ہو جائے، کسی کی نظر میں اچھا بننا اس کا مقصد ہو جائے، تو اس عمل کو ریاکاری کہتے ہیں۔ ریاکاری یہ شرک اصغر ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بندے صرف اور صرف اس کی عبادت کرے، اور عبادت خالص اس کی کرے، اس کی عبادت میں ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہ ہو، نہ کسی کو دکھانے کے لیے، نہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، نہ ہی کسی اور سے تعریف پانے کے لیے، نہ ہی کسی اور کی نظر میں اچھا بننے کے لیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سورۃ البینہ آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ان کو صرف اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ جو لوگ اپنی عبادتوں میں، اپنی نیکیوں میں ریاکاری کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بہت ہی زیادہ دردناک وعید سنائی ہے، جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ المعون کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ان نمازیوں کے لیے جہنم ہے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں، اور جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی جو دکھانے کے لیے اعمال کرتے ہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کی نظر میں اچھا بننے کے لیے، تعریف لوٹنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر نقل کیا ہے، حدیث نمبر 951، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الشرک الاصغر قال الریا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اوپر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف کھاتا ہوں، مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ شرک اصغر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا ریاکاری کرنا۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے ریاکاری کی وضاحت بھی کی کہ ریاکاری کا مطلب کیا ہے، جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب کے اندر نقل کیا، اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ حدیث نمبر 30، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال قالوا بلى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو میرے نزدیک تمہارے اوپر دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک ہے، جس کا میں خوف محسوس کرتا ہوں، دجال کے فتنے سے زیادہ خوف محسوس کرتا ہوں، اس لیے کہ دجال کا فتنہ واضح ہے، اس کے بارے میں نے تم کو آگاہ کر دیا، اس سے بچ سکتے ہو، لیکن یہ فتنہ جو ہے چھپا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کیا ارشاد فرمایا؟ بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ہم کو بتلائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک الخفی، وہ شرک جو چھپا ہوا ہے۔ اور پھر اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، آپ نے کہا یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاته لما یری من نظر الرجل، کہ آدمی کھڑا ہو، نماز پڑھے اور وہ اپنی نماز کو بہترین کرے، اپنی نماز کو مزین کرے، اپنی نماز کو خوبصورت کرے، اس لیے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، کسی کی نظر اس پر ہے، کسی کو دکھانے کے لیے اپنی نماز کو اور بہتر کرے اور دیر تک پڑھے اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے لگ جائے، تو گویا کہ اس عبادت اللہ کی کر رہا ہے، لیکن اس عبادت میں اس کے اندر دکھاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی۔ یہ چھپا ہوا شرک ہے کہ ذرہ برابر شرک کی ملاوٹ آ رہی ہے، ہو سکتا ہے بعد میں اس کے ذریعے وہ شرک اکبر تک پہنچ جائے، اسی لیے اس کو شرک اصغر کہا گیا جو کہ ریاکاری ہے۔ اگر آدمی کسی عبادت اللہ کی کر رہا ہے لیکن کسی اور کو دکھاوا اس کے دل میں آتا ہے تو شرک اصغر ہے، لیکن عبادت ہی دوسروں کے لیے کرنے لگ جائے، عبادت ہی دوسرا دیکھ رہا ہے تبھی عبادت کرے، اگر نہیں دیکھ رہا ہے تو عبادت نہ کرے، جیسا کہ منافقین کرتے تھے، تو وہ شرک اکبر ہو جائے گا، کیونکہ منافقین کو جب صحابہ کرام دیکھتے تھے تو ان کے سامنے وہ اچھا بنتے تھے، جب صحابہ کرام کے درمیان سے وہ ہٹ جاتے تھے تو اپنی برائی پر واپس آ جاتے تھے۔ اس طریقے کا اگر کوئی کرتا ہے تو وہ شرک اکبر ہو جائے گا۔